علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ واہ واہ، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قاف کی 2 آیات مقدسہ میں ان سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر اقوام سابقہ کا ذکر کیا ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اصحاب مدین کا اور ان کے تمام واقعات کا، اس کا کنکلوژن اللہ نے ان 2 آیتوں میں کیا۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ یہ مکہ کے کفار و مشرکین سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہیں اپنی قوت پہ بڑا مان تھا اور وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، لیکن جب ہم نے ان کی گرفت کی اور ان کو ہلاکت میں ڈالا تو پھر وہ شہروں میں بھاگتے پھرتے تھے، چھپتے پھرتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن انہیں کہیں بھی جائے پناہ نہ ملی۔ اور آگے قرآن نے کہا ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ فرمایا ان تمام حالات و واقعات میں یہ خصوصی طور پہ میں اپنے سامعین و ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم حالات و واقعات بیان کرتے یا سنتے محض تاریخ کو تازہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس آیت میں اس کا مقصد ہے کہ جو صاحب دل ہوتا ہے یا غور سے اسے سنتا ہے اس میں نصیحت کا بہت بڑا سامان ہے، ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے۔ غزوہ خندق، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، امتاع الاسماء میں امام علی بن احمد مکریزی المکریزی انہوں نے امتاع الاسماء میں ماشاءاللہ جس کتاب کا نام لیں اگلی ڈیٹیل آپ خود بیان فرماتے ہو۔ یہ میں نے 45 سال پہلے پڑھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کتاب میں اور مرحوم مولانا جعفر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب مجھے دی۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، کیسا دور تھا جی، کیسے بڑے لوگ، وہ علم کے دور تھے، وہ علم کے دور تھے۔ اس کتاب میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول غزوہ خندق کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشاہد فیہا خوف و قتال۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سے غزوات میں شامل ہوئی، اور آگے انہوں نے بیان بھی کیا المرئی سے و خیبر والفتح و حنین والحدیبیہ، کہ ان سارے غزوات میں آقا کے ساتھ تھی۔ ہر غزوے میں قتال بھی ہوتا تھا، خوف بھی ہوتا تھا دشمن سے، لیکن لم یکن من ذالک اتعب لرسول اللہ ولا اخوف عندنا من الخندق۔ انہوں نے کہا سب سے زیادہ جس غزوے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھکا دیا، اور جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس غزوے میں سب سے زیادہ آپ شدت کے ساتھ ایک بہت ہی اعصابی تناؤ میں سے گزرے اور فقر میں سے گزرے، انہوں نے کہا وہ ہمارے نزدیک خندق سے بڑا کوئی نہیں تھا، کوئی شک نہیں۔ اور اس کی آگے ریزن بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي مِثْلِ الْجَرَحَةِ مثل الحرجة۔ وہ کہتی اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی کیفیت اس چھوٹے سے درخت کی مانند تھی کہ جو بہت بڑے درختوں کے نیچے اگا ہو، یعنی اس کے اوپر ہر طرف سے سایہ ہی سایہ ہے، اور اس کے آگے بڑھنے کا یا اس کے درخت بننے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ سامنے کفار و مشرکین ہیں، پیچھے یہود ہیں، اندر منافقین ہیں، مطلب ہر طرف اور مسائل ہے کوئی نہیں، مسائل ہے کوئی نہیں، چند گھوڑے ہیں اور فاقہ بھوک ہے، افلاس ہے، 3 دن کی بھوک، ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک چھوٹے سے اس پودے کی مانند مسلمانوں کی کیفیت تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا وَأَنَّ الْقُرَيْظَةَ لَا نَأْمَنُهُمْ عَلَى الزَّرَارِ، پیچھے ہم اپنے بچوں کو جن قلعوں میں چھوڑ کے آئے تھے تو یہود سے ہمیں بہت خطرہ تھا کہ کہیں ان بچوں پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ تیسرا انہوں نے کہا وَتُحْرَسُ الْمَدِينَةُ حَتَّى الصَّبَاحَ نَسْمَعُ فِيهَا صوت التکبیر من المسلمین۔ ساری رات بیچارے مسلمان جا کے پہرا دے رہے ہیں، نہ صبح کو آرام ہے نہ شام کو آرام ہے،
ہر طرف تکبیر کی صدائیں صبح بھی بلند ہو رہی ہیں، رات کو بھی بلند ہو رہی ہیں۔ وہ کہتی ان اعتبارات کی وجہ سے یہ غزوہ رحمت کونین اور صحابہ کے لیے بہت مشکل اور کٹھن تھا، اور اس جنگ خندق یا غزوہ احزاب کا بنیادی جو منفی کردار ہے وہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب ہے، جس نے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لیا، جس میں کنانہ بن ابی الحقیق تھا، ابو عامر الفاسق تھا۔ ابو عامر وہی ہے جو حضرت وہ جو تھے کیا غسیل الملائکہ جی جو بالکل تھے ان کا والد تھا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مل کے مکہ معظمہ میں جاتے۔ دیکھیے آپ نے جو اپنے انٹرو میں یہود کی وہ فطرت کی بات کی نا کہ تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ وہ جو ان کی فطرت میں چیزیں تھیں نا، ذرا اس کا دیکھیے۔ جب یہ مکہ معظمہ میں گئے ہیں ابو سفیان اور ان کے باقی جو سرداران قریش سے بات کرنے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے جو سبز باغ دکھائے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، وہ دیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے۔ اس کے بعد قریش مکہ نے ان سے ایک بات کی، انہوں نے کہا لا نامنکم، ہمیں تمہارا جو ہے نا وہ یقین کوئی نہیں ہے، الا سجدتم لآلہتنا حتی نطمئن الیکم، یہاں تک کہ تم ہمارے ان خداؤں کو سجدہ کرو، پھر ہم تمہارا اطمینان، پھر ہم مطمئن ہوں گے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود، توحید پر ایمان رکھنے کے باوجود اپنے ان مذموم مقاصد کے لیے فسجدوا، انہوں نے ان جھوٹے لات منات عزا ابل کے سامنے سجدے میں پڑ گئے۔